بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم اسلام پر آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر کے قوم لوط کی طرف جانے کا حکم دیا تو حضرت لوط علیہ السلام جب اس قوم کے مرکزی شہر صدوم میں آ کر ٹھہرے تو دیکھا کہ وہاں کے باشندے بدکاریوں میں اس قدر مبتلا تھے کہ الامان و الحفیظ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ بد اخلاق اور بد اعتبار قوم کے دوسرے عیوب و بدکاریوں کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی۔ محققین اس قوم کے بے شمار جرائم اور ان کی اخلاقی پستیوں کا ذکر کرتے ہیں، مگر ان کے سب سے بڑے جرم کی وجہ سے جو خدا نے ان پر عذاب طاری کیا تو انہیں نیست و نابود کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اس قوم میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ قوم ہم جنس پرستی جیسے قابل نفرت فعل میں مبتلا تھی، جس کی بدولت اس قوم نے شہرت و دوام حاصل کر رکھی تھی، اور اس کے ارتکاب سے بدکار انسان کبھی باز نہیں آئے۔ لیکن یہ فخر صرف یونان کو حاصل ہے کہ اس کے فلاسفہ نے اس گھناؤنے جرم کو اخلاقی خوبی کے مرتبے تک اٹھانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو کسر باقی رہ گئی تھی اسے جدید مغربی تہذیب نے پورا کیا کہ اعلانیہ اس فعل بد کے حق میں زبردست پروپیگنڈا کیا گیا، یہاں تک کہ بعض ملکوں کے مجالس قانون ساز نے اسے باقاعدہ جائز ٹھہرا دیا۔ حالانکہ یہ بالکل ایک صریح حقیقت ہے کہ ہم جنس پرستی قطعی طور پر واضح فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ذی حیات میں نر مادہ کا فرق محض اعضاء کے لیے نہیں رکھا، اور نوع انسانی کے اندر مزید غرض یہ بھی ہے کہ دونوں صنفوں کے افراد مل کر ایک خاندان وجود میں لائیں اور اس سے تمدن کی بنیاد پڑے۔ اسی مقصد کے لیے مرد اور عورت کی دو الگ الگ صنفیں بنائی گئی ہیں، ان میں سے ایک دوسرے کے لیے صنفی کشش پیدا کی گئی ہے۔ ان کی جسمانی ساخت اور نفسیاتی ترکیبیں ایک دوسرے کے جواب میں مقاصد زوجیت کے لیے عین مناسب بنائی گئی ہیں۔ اسی قوم لوط سے متعلق محققین مزید لکھتے ہیں کہ انسان کی عام عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا تو پھر سرکشی کرنے لگتا ہے۔ قوم لوط کو بھی خدا نے نوازا تھا اور ان کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ عام انسانی عادت کے تحت دولت و ثروت کے نشے میں مبتلا ہو کر عیش و عشرت اور حواس و ہوس کے اس کنارے پر پہنچ گئے کہ انسانی غیرت حیا اور اچھے برے کی فطری تمیز بھی کھو بیٹھے تھے۔ چنانچہ اس قوم میں داخل ہونے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ اس قوم کے 5 بڑے بڑے شہر تھے۔ آپ نے ان کے مرکزی شہر صدوم میں قیام فرمایا اور ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہان میں کسی نے نہیں کیا؟ آپ نے طرح طرح سے انہیں سمجھایا کہ یہ بدکاری جس میں تم مبتلا ہو اس سے پہلے سارے جہان میں کسی نے نہیں کی، اور پہلے کسی برے سے برے انسان کا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا۔ قوم لوط کے اسی گناہ سے متعلق مشہور اموی خلیفہ عبد الملک نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر قرآن مجید میں قوم لوط کے اس گھناؤنے فعل کا ذکر نہ ہوتا تو میں کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی انسان ایسے کبیج فعل کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی، وہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم میں مرد حسین یعنی خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنے جانب مائل کیا، یہاں تک کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کو ان کا ایسا چسکا لگا کہ اس برے کام کے عادی ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے جو بیان فرمایا، اس کو اللہ تعالی نے سورہ اعراف میں بیان کیا ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے دنیا و آخرت کی بھلائی پر مشتمل بیان عافیت نشان کو سن کر بے حیا قوم نے بجائے سر تسلیم خم کرنے کے
جو بے باکانہ جواب دیا اسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس طرح بیان کیا ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ مرد حسین یعنی خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نہایت مشوش یعنی فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے مکان عالی شان کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو متفکر اور رنجیدہ دیکھ کر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا: یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا می برسایا کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرخچے اڑ گئے۔ اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام بائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا: ہائے رے میری قوم! یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس کے متعلق بھی ایک آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک می برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ چنانچہ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر اس وقت کاروباری طور پر مکہ المکرمہ میں آیا ہوا تھا۔ اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے۔ چنانچہ وہ پتھر 40 دن تک حرم کے باہر زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا رہا۔ جوں ہی وہ تاجر فارغ ہو کر مکہ المکرمہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا کہ وہ پتھر اس پر گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، فاحشہ یعنی بے حیائی وہ گناہ ہے جسے عقل بھی برا سمجھے۔ کفر اگرچہ بدترین گناہ کبیرہ ہے مگر اسے رب ذوالجلال نے فاحشہ یعنی بے حیائی نہ فرمایا کیونکہ نفس انسانی اس سے گھن نہیں کرتی۔ عقل مند کہلانے والے اس میں گرفتار ہیں مگر اغلام یعنی بدفعلی تو ایسی بری چیز ہے کہ جانور بھی اس سے متنفر ہیں سوائے سور کے۔ لڑکوں سے اغلام یعنی بدفعلی حرام قطعی ہے، اس کے حرام ہونے کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے۔ لوطی یعنی اغلام باز مرد عورت کے قابل نہیں رہتا۔